ناپاکوں کو محروم رکھا جاتا ہے، خصوصی برکتوں سے محروم رکھا جاتا ہے۔ بھئی ایسے تو ہر ایک کو پالنے والا وہی ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا وہی ہے، لیکن جو خصوصی برکتیں ہیں دنیا و آخرت کی، وہ پاکیزہ وہ لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دل پاک، دماغ پاک، جسم پاک، خیالات پاک، تفکرات پاک، تصورات پاک، زبان پاک۔ تو جن کا تزکیہ ہے وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا کو قبول کرا لیتے ہیں۔ چنانچہ تزکیہ اتنی بڑی اہم ترین شرط ہے پاکیزگی دل کی، دماغ کی، کہ یہ اگر بندے کو نصیب ہو جائے تو بندہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے محروم نہیں ہو سکتا ہے، بالکل محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ دل کو گندا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان گندا کرنے والی چیزوں سے دل کو محفوظ رکھیں۔ تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ تزکیۃ الداعی، دعا کرنے والے کا پاکیزہ ہونا، یہ بہت بڑی شرط ہے۔ فعلیہ ان یزکی البدن اولا فیصبحہ بلقمۃ الحلال۔ تفسیر روح البیان میں موجود ہے، سب سے پہلے بندے کو چاہیے کہ بدن اور دل پاکیزہ رکھے۔ بدن بھی پاکیزہ، دل بھی پاکیزہ۔ بدن کی پاکیزگی تو آسان ہے، کپڑے پانی سے دھو لیے، جسم بدن صاف ہو گئے، لیکن دل کی پاکیزگی کیسے نصیب ہوتی ہے، دعا کے قابل کیسی ہوتی ہے، کیسا بناتی ہے بندے کو؟ تو اس کے لیے بتایا گیا دل کی پاکیزگی صرف لقمہ حلال سے نصیب ہوتی ہے۔ حلال روٹی اور روزی سے دل پاک ہوتا ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو بندہ داعی یعنی اللہ سے دعا کرنے والا بنتا ہے۔ جب دعا کرنے والا بن جاتا ہے تو ادھر اللہ قبول کرنے والا بن جاتا ہے۔ لقمہ حلال سے دل پاکیزہ ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ الدعاء مفتاح باب السماء، دعا آسمان کے دروازے کی کنجی ہے۔ وَأَسْنَانُهُ لُقْمَةُ الْحَلَالِ، پھر اس کنجی کے دانت لقمہ حلال۔ دعا ہم جب کریں تو آسمان پہ چڑھ کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو دعا آسمان کے دروازے کی کنجی ہے، پھر اس کنجی کے دانتوں کا نام لقمہ حلال۔ جب تک دانت نہ ہو اس وقت تک تالا نہیں کھل سکتا۔ لقمہ حلال کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، شاید میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جس بندے کے جسم میں حرام خون کا خطرہ یا خطرے بہتے رہتے ہیں رزق حرام کھا کر، تو ایسے بندے کی دعا اللہ کبھی قبول نہیں فرماتا۔ جس بندے کا جسم پرورش پاتا ہے حرام سے، اس بندے کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہم لوگ کہہ لے رہے یا سن لے رہے، عمل بہت مشکل ہے۔ جس دن ہماری یہ کیفیت ہوگی، یقیناً پروردگار عالم کی رضا ہم پر اترے گی، ہمارے گھروں پہ اترے گی، ہماری بستیوں میں اترے گی، ہماری معیشت اور تجارت میں اترے گی، ہماری زندگی میں اترے گی، ہماری دنیا و آخرت میں اترے گی۔ رزق حلال یہ بہت بڑی کٹھن شرط ہے، کٹھن شرط ہے۔ تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے رزق حلال اختیار کریں۔ پھر آج کی جو بنیادی شرط ہے، اساسی شرط موٹی، یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرماتا۔ پہلی شرط یقین، دوسری شرط دعا کی قبولیت کے لیے معرفت، تیسری شرط تزکیہ دل اور تزکیہ نفس و قلب یعنی پاکیزگی لقمہ حلال، چوتھی شرط دنیا کی محبت کا نہ ہونا۔ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہو
تو کبھی بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، دنیا کی محبت نہیں ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کمانا ہے، بندے کی کوشش اور کسب سے حلال ذریعے سے وہ لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ یہ ذہن میں بٹھائے، کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ کوئی آدمی کروڑ پتی ہے تو ارب پتی ہو جائے، جیسے ہی لکھ پتی سے کروڑ پتی ہو جائے تو دنیا دار نہیں ہوتا۔ جیسے ہی کروڑ پتی تھا تو ارب پتی بن گیا تو دنیا دار نہیں ہوتا۔ دنیا داری کا تعلق پیسے کمانے سے نہیں، پیسے رکھنے سے نہیں، پیسے سے محبت کرنے سے۔ بھئی اگر کوئی مسلمان، کوئی مالدار 1000 پتی ہے تو لکھ پتی بنے، جیسے ہی لکھ پتی بنے کسی کے پاس پیسے زیادہ آ جائے، زیادہ دکھائی دے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دنیا دار ہے۔ کوئی اگر کوئی کہتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ کیا کہیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت نہیں، سلطنت اور بادشاہت۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا دار تھے؟ نہیں۔ پیسے رکھنا یا کمانا دنیا داری نہیں، پیسے سے محبت کرنا دنیا داری ہے۔ پیسے سے محبت کرنا دنیا ہے۔ تو لہذا یہ دنیا کی جب محبت کسی کے دل میں آ جاتی ہے، رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو کبھی قبول نہیں فرماتا۔ مکاشفت القلوب میں امام غزالی فرماتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک راستے سے گزر ہو رہا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ کے ساتھی مصاحبین صحابہ ساتھ میں جا رہے تھے، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لبے سڑک ایک شخص جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر پروردگار عالم سے رو کے آہو بکا کر کے دعا کر رہا ہے۔ آپ نے وہ ماحول دیکھتے ہوئے آگے بڑھا، واپس آگے بڑھ کے آپ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام کی تکمیل ہو گئی، واپس اسی راستے سے ہو رہے تھے۔ تو آپ نے پھر ملاحظہ فرمایا، بڑی دیر کے بعد جب واپس آپ ہو رہے وہی شخص اسی کیفیت میں آہو بکا میں روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے بڑی تڑپ اور طلب کے ساتھ دعا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب انور پر ایک جھٹکا لگا، رک گئے، ہاتھ اٹھائے، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا یہ تیرا بندہ ہے، میں چاہتے ہوئے بھی اس کو اس کیفیت میں دیکھا، واپس ہوا بڑی دیر سے تو اس کو اسی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں، تیری خشیت سے رو رہا ہے، رو رو کر تجھ سے ڈر کر دعا کر رہا ہے، مولا اس کی جھولی کو بھر دے، اس کے مراد کو پورا کر دے، اس کی حاجت کو پورا کر دے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، امام غزالی فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نے وحی نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اے عمران کے بیٹے، یاد رکھنا یہ جتنی آہ بداری کے ساتھ دعا کر رہا ہے، یہ جتنا آہو بکا کر کے دعا کر رہا ہے، اور جتنا یہ ایک کیفیت میں رہ کر دعا کر رہا ہے، میں اس کی کیفیت کو نہیں دیکھوں گا، اس کی آہ بداری کو نہیں دیکھوں گا، اس کے آہو بکا کرنے کو نہیں دیکھوں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا، لو سال دماغه مع دمع عینیہ ورفع یدیہ حتی تسقطا لا اغفر له۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یاد رکھنا اگر روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے اگر اس کے آنسوؤں کے ساتھ اس کا دماغ بھی پگھل کے نکل جائے اور اس کے ہاتھ اڑتے اڑتے ہاتھ بھی گر جائیں، تب بھی میں اس کو معاف کرنے والا نہیں۔ آنسو کے ساتھ دماغ پگھل کے نکلے تب بھی میں معاف کروں گا نہیں، لا اغفر له، میں اس کو نہیں معاف کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، آپ نے عرض کیا، مولا کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اتنا عاجزی کر رہا ہے، اتنا آہو بکا کر رہا ہے، اتنا تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل بنا رہا ہے، کیوں معاف نہیں کرے گا؟
تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لیے کہ لِأَنَّهُ يُحِبُّ الدُّنْيَا، اس لیے کہ یہ دنیا سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا کو چاہتا ہے، یہ میری رضا کا محب نہیں، یہ دنیا کا طالب اور کتا ہے، دنیا سے محبت کرنے والا ہے، دنیا کی دولت سے محبت کرتا ہے، دنیا کی بادشاہت سے محبت کرتا ہے، دنیا کی راحت اور آرائش سے محبت کرتا ہے، دنیا کی کمائی سے محبت کرتا ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، روتے روتے آنسوؤں کے ساتھ دماغ بھی پگھل کے نکلے تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں۔ تو دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی مرکزی شرط یہ بھی ہے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، بے غرض پاکیزہ دل۔ پھر وہی آپ یاد رکھیں، کہیں آپ کمانے کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں، دکانداری پہ فیصلہ نہ کریں، بھئی آپ بڑے بڑے دکانیں چلائیں، آپ پیسہ کمانے میں ترقی کرتے جائیے، یہ دنیا کی محبت نہیں۔ پیسے سے جس دن محبت ہوگی، رغبت ہوگی، وہ دنیا کی محبت۔ بڑا امتحان ہے، پیسہ اطراف میں ہو لیکن محبت نہ ہو، جائیدادیں ہو لیکن محبت نہ ہو، معیشت کی ترقی ہو لیکن محبت اور چاہت نہ ہو، یہ بہت بڑا کٹھن امتحان ہوتا ہے۔ یا تو دنیا کی محبت یا تو خدا کی محبت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، دو محبتیں ایک دل میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہے دنیا کی محبت، دوسری خدا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہوگی تو خدا کی محبت رخصت ہوگی، خدا کی محبت ہے تو دنیا کی محبت نہیں۔ محبت کرنے سے اللہ اس کے رسول نے روکا، دنیا کی محبت نہ ہو۔ تو لہذا یہ بنیادی شرائط میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی تفصیلی شرائط کا تذکرہ آئندہ مجلس درس قرآن سے ہوگا۔ پھر آخر میں ہم حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ ذرا ان سے پوچھیں کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ رات دن دعاؤں کا سلسلہ ہے، شب برات کی دعائیں بھی ہیں، شب قدر کی دعائیں بھی ہیں، عیدین کی شبوں کی دعائیں بھی ہیں، رمضان کی راتوں کی دعائیں بھی ہیں، روزے داروں کی دعائیں بھی ہیں، عرفات کے میدان کی دعائیں بھی ہیں، کعبے کے سامنے کی دعائیں بھی ہیں، ملتزم سے لپٹ کے کی جانے والی دعائیں بھی ہیں، اور کعبے کی فضاؤں میں کی جانے والی دعائیں بھی ہیں، مینا کی دعائیں بھی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے معزز عظمت والے مقامات کی دعائیں ہیں، کیسے کیسے عظیم اوقات کی دعائیں ہیں، لیکن دعائیں کوئی اثر نہیں کرتی، دعائیں قبولیت سے دور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ رات میں ہم دعا کریں تو صبح میں وہ چیز نصیب ہو جائے؟ کیوں دعائیں رد ہو رہی ہیں؟ کیوں اللہ ناراض ہے؟ کیوں اللہ کو غضب ہے؟ کیوں ہماری نہیں سنتا؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اس کا فیصلہ فرما رہے ہیں، ہم کو درس دے رہے ہیں، فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کا یہ فیصلے تنبیہ الغافلین میں موجود ہے، معتبر کتاب۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، سرکار پروردگار عالم نے قرآن میں وعدہ فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، لیکن ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اب قابل غور بات ہے، وَإِنَّا لَنَدْعُو فَلَمْ يَسْتَجِبْ لَنَا، اے حضرت ہم تو دعا کر رہے ہیں شب و روز لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا ماتت قلوبکم من 10 اشیاء، دعائیں قبول نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ جن کے دل مردہ ہو جائیں، جن کے دل غافل ہوں، ان کی قبول نہیں ہوتی، جن کے دل مر گئے تو ان کی کیسے قبول ہو؟ غفلت والے دلوں کی قبول نہیں ہوتی تو موت والے دلوں کی کیسے قبول ہوگی؟ 10 ایسی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے، ان کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔
کیا ہے؟ اولها، پہلی چیز، انکم عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، تم کو اللہ کی پہچان تو ہے، وہی رب العالمین ہے، لیکن تم اس کی پہچان کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، اس کی وجہ سے دل مردہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وَقَرَأْتُمْ کتاب اللہ، تم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وَلَمْ تَعْمَلُوا، لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، جس کی وجہ سے دل مردہ ہے، اسی لیے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وَادَّعَيْتُمْ عَدَاوَةَ إِبْلِيسَ، تم دعویٰ کرتے ہو شیطان سے دشمنی کرنے کا، ہم شیطان کے دشمن ہیں، وَوَالَيْتُمُوهُ، لیکن شیطان سے اندر سے دوستی کر رہے ہو۔ دعویٰ یہ ہے کہ شیطان کے ہم دشمن، پھر اندر سے پوری دوستی کے مراسم طے کیے ہوئے۔ وَادَّعَيْتُمْ حُبَّ الرَّسُولِ، تم کو دعویٰ ہے اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، وَتَرَكْتُمْ أَثَرَهُ وَسُنَّتَهُ، لیکن تم اس محبوب دو عالم کی سنت کو چھوڑ رہے ہو، اس لیے دل مردہ، جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَادَّعَيْتُمْ حُبَّ الْجَنَّةِ، تم دعوے دار ہو جنت کی محبت کے، جنت کی چاہت کے، لیکن وَلَا تَعْمَلُوا لَهَا، جنت کے لیے جانے کے لیے کوئی عمل نہیں کر رہے ہو۔ وَادَّعَيْتُمْ خَوْفَ النَّارِ، تم دعوے دار ہو دوزخ کے خوف سے، دوزخ سے ڈرنے کے، وَلَمْ تَنْتَهُوا عَنِ الذُّنُوبِ، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے ہو۔ وَادَّعَيْتُمْ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ، تم دعوے دار ہو کہ موت حق ہے، آ رہی ہے، آئے گی، وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ، لیکن موت کی تیاری نہیں کر رہے ہو۔ وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ غَيْرِكُمْ، تم دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہو۔ وَتَرَكْتُمْ عُيُوبَ أَنفُسِكُمْ، اپنے عیبوں کو چھوڑ رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، لہذا دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ، تم صبح شام اللہ کا رزق کھاتے ہو، وَلَا تَشْكُرُونَهُ، لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، جس کی وجہ سے دل مردہ ہیں، اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ وَتَدْفِنُونَ مَوْتَاكُمْ وَلَا تَعْتَبِرُونَ، تم صبح شام رشتہ داروں کے، دوستوں کے، پڑوسیوں کے، محلے والوں کے، شہر والوں کے، شناسہ لوگوں کے، ناواقف لوگوں کے میتوں کو دفن کر رہے ہو، لیکن دفن کرنے کے بعد اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہو کہ ہم کو بھی اسی گڑھے میں آنا ہے، اسی لیے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ دل مردہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد کر رہا ہے۔ یہ 10 نکاتی پروگرام یہ دنیا کے کسی عالم کا دیا ہوا نہیں، دنیا کے کسی فلسفی کا دیا ہوا نہیں، یہ دنیا کے کسی سیاستداں کا دیا ہوا نہیں، یہ دنیا کے کسی قانون داں کا دیا ہوا نہیں، یہ ولیوں کے تاجدار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ پروگرام ایسا ہے جس دن اس پروگرام پہ عمل ہوگا، ان دونوں چیزوں کو ہم نافذ العمل بنا لیں گے، ان 10 چیزوں کو انشاءاللہ تعالی یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے تو پوری تفصیل بیان کر دی، دعائیں رد کیوں ہو رہی ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ان میں سے ہر چیز، ہر شرط بڑی کٹھن ہے۔ بولنا، چیخنا، جذبے میں بات کرنا یا آپ کا سننا بہت آسان ہے، یہ بہت مشکل ترین چیزیں ہیں۔ اس میدان میں اگر ہم یہ کتنی کٹھن ہے، صرف 1 ہفتے کا وعدہ کر لیں، بھئی 1 ہفتے کا ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھیں، کم از کم ہفتہ بھر ان چیزوں پہ عمل کریں۔ جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے ان چیزوں کو چھوڑیں گے، صرف 1 ہفتے تک کا ٹائم ہے۔ جن چیزوں سے ممانعت کی گئی، روکا گیا، ان سے رکیں گے، اور جن کو کرنے کے لیے کہا گیا کریں گے۔ تو یہ 10 نکاتی پروگرام کو ہم اختیار کرنے کا اگر صرف 10 دن، 8 دن، ہفتہ بھر کا بھی اگر ٹائم رکھیں تو ہم کو اس کی کٹھن حیثیت سمجھ میں آئے گی۔ بلکہ ان میں سے صرف 1 شرط پہ بھی عمل کرنے والے بنے،
چلیے آئندہ مجلس درس تک ہم شیطان کے دشمن بن کے رہیں گے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے کیوں پڑھتا ہے نماز؟ شیطان کہتا ہے کیوں سچ بولتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کیوں دھوکہ نہیں دیتا؟ شیطان کا ایک پروگرام ہے، صرف ایک شرط کی جو وسعت ہے اس کو سمجھے۔ شیطان کی دشمنی پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہے، شیطان جو حکم دے گا ہم اس کی خلاف ورزی کریں تو ایک ہفتے کے ولی بن جائیں۔ مشکل ترین کام ہے، لیکن حد المقدور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کی دشمنی اختیار کریں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ مگر ہمارا تو دوستی کا ہاتھ اس کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ شیطان آگے بڑھ کے ہم سے دوستی نہیں کر رہا ہے، ہم آگے بڑھ کے شیطان سے دوستی کر رہے ہیں۔ تو شیطان کی دشمنی پہ عمل ہو تو ایک ہفتے میں ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی کٹھن چیزیں ہیں، بہت کٹھن چیزیں ہیں۔ جب ان کٹھن چیزوں کو ہم اختیار کر ہی نہیں رہے ہیں تو پھر ہم کس منہ سے یہ کہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، پروردگار عالم ہماری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ دوستو، دعا کی قبولیت دھاڑے مار کے رونے سے نہیں ہوتی، یہ تو دکھاوا ہے، ظاہری چیز ہے۔ دعا کی قبولیت مرکزی جو بنیادی چیزیں ہیں، اللہ کی معرفت، یقین کی نورانیت، دنیا سے دوری، حلال غذا کا اختیار کرنا، ان چیزوں کو اکٹھا کر لینے سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ پھر یہ 10 نکاتی پروگرام پہ عمل کرنے سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔